السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا سبق چل رہا ہے، جس میں ہم نے کل کی ویڈیو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر شام پہلا مکمل کیا تھا۔ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بار سفر شام کیا تھا۔ پہلا سفر شام کیا تھا، یعنی پہلی بار جو سفر کیا تھا ملک شام کے لیے، جس کو آج سیریا کہا جاتا ہے، وہ 12 سال کی عمر میں کیا تھا اپنے چاچا ابو طالب کے ساتھ۔ دوسری بار کیا غالباً 25 سال کی عمر میں، اور آج کا ہمارا وہی سبق، ہمارے سبق کا موضوع ہے دوبارہ سفر شام۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کیا جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریفہ 25 سال کی تھی غالباً۔ لکھتے ہیں کہ مکہ معظمہ میں خدیجہ ایک مالدار خاتون تھی، یعنی مکہ معظمہ میں ایک عورت جن کا نام خدیجہ تھا، ایک مالدار خاتون تھی، اور ساتھ ہی نہایت عقل مند اور فہمی اور تجربہ کار مطلب جس کے اندر ایکسپیرینس ہو ہر چیز کا، تجربہ کار تھی۔ جن لوگوں کو وہ ہوشیار اور معتبر سمجھتی تھی، یعنی جن لوگوں کو وہ یعنی جن لوگوں پر حضرت جو ہے خدیجہ کو اعتبار ہوتا تھا، بھروسہ ہوتا تھا، ان کو اپنا مال سپرد کرتی تھی، یعنی ان کو چونکہ وہ مالدار خاتون تھی نا، تو ان کو اپنا مال دیتی تھی کہ میرا مال لے جاؤ اور فلان جگہ اس کو بیچ دو، فلان جا کر بیچ کر فروخت کر دو، اور اس میں جو نفع ملے گا اس میں آپ کو بھی دیا جائے گا اور خود کو بھی رکھوں گی۔ تو چونکہ جو مال میں نفع آئے گا اس میں آپ کو بھی دیا جائے گا، یعنی آپ کا جو حق بنتا ہے وہ آپ کو بھی دیا جائے گا، اور خود کو بھی اس کا جو نفع ملتا ہے اس میں خود کو بھی رکھوں گی اور آپ کو بھی دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اگرچہ اس وقت تک ظہور نہیں ہوا تھا، یعنی ابھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے، چونکہ آگے ہم پڑھیں گے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت 40 سال کی عمر میں ملی تھی۔ یہ تب کی بات ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غالباً 25 سال کی عمر میں تھے، ابھی 15 سال پہلے باقی ہیں، تب کی بات ہے، یعنی ابھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہری طور پر نبوت بھی نہیں ملی تھی، یہ تب کی بات ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری و امانت داری تمام مکے والوں میں شہرہ تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری اور امانت داری کسی کے اندر پوشیدہ نہیں تھی، بلکہ شہرہ تھا، چرچا تھا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ آگے ہم اسی سیرت میں پڑھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے پہلے لوگ امین کے لقب سے پکارتے تھے، امانت دار، صادق کے لقب سے پکارتے تھے، سچا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں نے بھی سچا کہا جنہوں نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مانا، یعنی ایمان نہیں لایا، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے سچا کہا، ایمان یا امانت دار کہا، امین کے لقب سے پکار۔ یہ الگ بات ہے، ان نے اکثر نے ایمان نہیں لایا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا کہتے تھے، دیانت دار کہتے تھے، امین کے لقب سے مشہور تھے، امانت دار، صادق، سچا۔ اور ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے برگزیدہ اور پاک اخلاق کا اعتبار کرتا تھا، یعنی ہر ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ہر ایک جانتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کتنے معتبر ہے، کتنے اچھے اخلاق، کتنے اعلیٰ اخلاق کے جو ہے انسان ہے، کتنے اعلیٰ اخلاق کے درجے پر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہر ایک جانتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین کے لقب سے مشہور تھے، میں نے ابھی آپ سے کہا، یہی یہاں پر بک میں بھی لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امین کے لقب سے مشہور تھے۔ یہ شہرت اور بزرگی حضرت خدیجہ پر پوشیدہ نہ تھی، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امین ہونا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صادق ہونا حضرت خدیجہ کے ہاں پوشیدہ نہ تھی، یعنی ان کے پاس کوئی یہ چھپی ہوئی بات نہیں تھی۔ اس لیے انہوں نے چاہا، حضرت خدیجہ نے چاہا، کنہوں نے چاہا؟ حضرت خدیجہ نے چاہا کہ اپنی تجارت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپرد کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری سے نفع اٹھائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیانت داری سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت سے حضرت خدیجہ وہ بھی فائدہ اٹھائے، مستفیض ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، حضرت خدیجہ نے کہا
کہ اگر تم ہماری تجارت کا مال ملک شام لے جائے تو ہم اپنا ایک غلام جس کا نام میسرہ ہے، کیا تھا حضرت خدیجہ کے غلام کا نام تھا میسرہ، غلام آپ کی خدمت کے لیے ہمراہ کر دیں گے. ہمراہ ہوتا ہے ساتھی، ہم سفر مطلب سفر میں ساتھ آنے والا. اور دوسرے لوگوں کو نفع میں جو ملے گا اس میں آپ کو بھی دیا جائے گا. اس سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کریں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک چونکہ ایک بلند حمیت اور وسیع الاخلاق ہستی پر واقع تھی، ہستی پر مبنی تھی، فوراً اس سفر کے لیے تیار ہو گئے. یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریغ نہیں کیا، یعنی کہ نکار نہیں کی، انکار نہیں کیا، بلکہ فوراً اس کے لیے تیار ہو گئے. اور حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کو ساتھ لے کر نکلے. 16 ذی الحجہ، یوں لکھا ہے سیرت کے اندر کہ 16 ذی الحجہ کو شام کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں اس مال کو نہایت عقل مندی سے بہت زیادہ نفع کے ساتھ فروخت کیا. جب نکلے مکہ سے شام پہنچے اور شام میں حضرت خدیجہ کے مال کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت عقل مندی کے ساتھ، نہایت دیانت داری، امانت داری کے ساتھ اس مال کو بیچ دیا اور اس سے خوب سارا نفع کمایا. لیکن نفع تو کمایا، لیکن کس طرح؟ دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ نفع کمایا. اب جو چونکہ وہاں حضرت خدیجہ کا مال بیچ دیا، وہاں سے دوبارہ مال لایا، ملک شام سے دوبارہ وہاں کا مال لایا اور حضرت خدیجہ کو دے دیا. اور جب حضرت خدیجہ کو مال دے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز کا حساب کر دیا، پاؤ کا، یعنی ایک جس کو میتھمیٹکس کہیں گے نا کہ ایک مطلب کیلکولیشن کا پورا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو حساب کر کے دیا حساب کر کے کہ میں نے آپ کا مال کس طرح خرچ کیا، کہاں پر خرچ کیا اور وہاں سے کتنا مال آیا، کتنا میل آیا، پورا کا پورا حساب کر کے دیا. پورا میتھمیٹکس، پورا کیلکولیشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کے سامنے کر دیا. اس سے کیا ہوا؟ حضرت خدیجہ نے جب یہ دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو میرا مال جو نہایت عقل مندی کے ساتھ، دیانت داری کے ساتھ، جو ہے امانت داری کے ساتھ میرے مال کو انہوں نے فروخت کیا، اس سے کیا حضرت خدیجہ بہت متاثر ہو گئی. اس سے حضرت خدیجہ بہت متاثر ہو گئی. تو یہاں یوں بھی آگے لکھا ہے، سیرت کی کتاب میں لکھا ہے، لکھتے ہیں مفتی شفیع صاحب سیرت کی کتاب میں کہ راستے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پر ٹھہرے، یعنی غالباً جب شام سے واپس آ رہے تھے تو راستے میں ایک جگہ پر ٹھہرے، وہاں پر راہب، اس راہب کا نام تھا نستورہ. دیکھیں جو ہم نے 12 سال کی عمر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے ملک شام، وہاں راہب ملا تھا، اس کا نام تھا بحیرۃ الراہب. یہاں وہاں جو پہلی بار جو سفر شام کیا تھا اس راہب سے جو ملاقات ہوئی تھی اس کا نام تھا بحیرۃ الراہب. لیکن یہاں جو راہب اس کا نام ہے نستورہ. جو دوسری بار جو ملک شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری بار جو ملک شام کا سفر کیا تو وہاں جو راہب ملا اس کا نام تھا نستورہ. نستورہ نامی نے یعنی نستورہ نامی کا ایک شخص نام یعنی جس کا نام نستورہ تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور نبی آخر الزمان کی علامتیں جو پہلی کتاب میں لکھی ہوئی تھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر پہچان لے. بعین اسی طرح ڈٹو سیم اسی طرح جو ہم نے پہلے سفر شام میں پڑھا تھا کہ جب ابو طالب کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 12 سال کی عمر میں گئے تھے تو راستے میں مقام تیمہ میں جو راہب نے بحیرۃ الراہب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علامتوں سے پہچان لیا، اسی طرح نستورہ نامی جو راہب ہے اس نے بھی کس طرح پہچان لیا، جو چونکہ وہ راہب تھا وہ بھی غالباً عیسائی مذہب کا تھا یا یہودی مذہب کا تھا. اس نے چونکہ اپنی کتاب میں پڑھا تھا، تورات میں پڑھا تھا، انجیل میں پڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان آنے والے ہیں، ان کے اندر کیا کوالٹیز ہوں گی، کیا خوبیاں ہوں گی، کیا علامات ان کے اندر ہوگی. وہ سارے کے سارے علامات وہ چونکہ پڑھ چکے تھے تو وہ ساری کی ساری علامات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ظاہر ہو رہی تھی. حالانکہ ابھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں بنے تھے. میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ابھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگ بھگ 15 سال باقی تھے، چونکہ ابھی عمر شریف صرف 25 سال کی تھی.
یہ تب کی بات ہے جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف صرف 25 سال کی تھی. تو 25 سال کی ابھی ظاہری طور پر نبوت بھی نہیں ملی تھی. تو چونکہ ایک نبی کے علامتیں، چونکہ اس بک اس کے جو تورات انجیل میں وہ پڑھ چکا تھا کہ اس کے اندر کیا کیا علامتیں ہوں گے جو نبی آخر الزمان ہوں گے، وہ ساری کی سارے علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وہ ظاہر ہو رہی تھی، جس سے وہ پہچان لیا گیا. راہب نے میسرہ سے پوچھا کہ یہ تمہارے ساتھ جو شخص ہے یہ کون ہے؟ نصورہ نے کہا یہ مکہ معظمہ کے قریشی خاندان کی ایک جوان ہے، اور یہ یعنی نصورہ نے کہا یہ قریشی خاندان کے ایک نوجوان ہے. تو نصورہ نامی جو راہب تھا اس نے کہا یہ نبی ہوں گے، یعنی آخر میں یہ جو ہے کچھ سال کے بعد یہ جو ہے ان کو نبوت ملنے والی ہے. ریفرنس دیا ہے سیرت مغل طائی کا. اس میں سیرت خاتم الانبیاء میں زیادہ تر ریفرنس سیرت مغل طائی کا ہی ملتا ہے، اور سیرت ابن حشام. ٹھیک، انشاءاللہ اس کے بعد انشاءاللہ یہاں تک یہ ٹاپک تھا. تو اس کے آگے جو پھر اس کے بعد کیا ہوا وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو میں پڑھیں گے انشاءاللہ.